میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, کل کی بات ہے, ایک جنگل میں گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہے, ایک باز یا شکرا آیا اس کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے, بہت پاورفل ہوتا ہے وہ تو, مرغی کے مار کے برابر کر دے. مرغی اپنے بچوں کی خاطر جو اس باز سے لڑی ہے, وہ لڑائی کا منظر دیکھنے والا ہے, اور ایسے چیخ رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا کے, اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ایسے لڑ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ, اس منظر کو دیکھ کر بھی کوئی تیرے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس مرغی کے اتنے چھوٹے سے مغز میں اپنے بچوں کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس محبت میں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے کیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور بالآخر اس کو شکست دے دی اس نے. دیکھو آج اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے, آپ کی مرضی کہ آپ اللہ تک پہنچو یا مرغی تک پہنچو, یہ آپ کی مرضی ہے, یا آپ اسے دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لو, اس کے علاوہ کچھ نہ, یہ آپ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اپنی توحید پر, اپنی قدرت, اپنے کمالات اور اپنے ہونے پر کروڑہا دلائل دے دیے تھے, تو تمہیں ہر خبر میں تمہیں دلچسپی تھی, میرے بارے میں تمہیں دلچسپی کیوں نہیں تھی کہ خدا کیا چاہتا ہے, اس کے کیا حکام ہیں, وہ کیسے خوش ہوگا, اس نے کیوں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود پر کہ ایک اتنا چھوٹا سا جانور, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کر رہا ہے, حالانکہ اسے یہ حفاظت سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے نیچے کمنٹس دیکھے نا, تو ان کمنٹس میں لوگوں نے ماں کی ممتا اور محبت کی تعریفوں کی بھرمار کر دی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ماں یہ ہوتی ہے, ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے. او بھائی, اللہ نے جو جانوروں میں یہ چیزیں رکھی ہیں, یہ جانوروں کی اپنے بچوں سے لگاؤ کو سمجھانے کے لیے نہیں, یہ اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایوولوشن کا ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک جانور خود اپنے آپ کو اتنا مینج کر لے اور ایک چیز آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے 21 دن ان انڈوں کو گھماتی رہے, اس میں سے چوزے نکلے, ان چوزوں کی ایسے حفاظت کرے. یہ خود بخود ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کوئی ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, اس کے وجود کو آپ کو ماننا پڑے گا. پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خود بخود ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں والے, جو ہمیشہ بنگلوں میں ٹائم گزارا ہو, کبھی فطرت کی دنیا انہوں نے دیکھی نہ ہو. میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا, تو انہوں نے دیکھا چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے نا, تنکے لا کے گول. وہ ایسے عجیب آدمی, ان کو یہی نہیں پتا. عجیب سوال سے پتا چلا کہ کراچی میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ایسے تنکے خوبصورت انداز میں لا کے رکھے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ تنکے یہاں لا کے کس نے رکھے ہیں چڑیا کو بٹھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ چڑیا خود لا کے رکھ رہی ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو آپس میں پیرو رہی ہے. خود یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی یہ کسی کے سامنے نہیں بول دینا, یہ میرے سامنے آپ نے بول دیا, کس نے لا کے رکھے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں بولنا. وہ فوراً نفسیاتی ہاسپٹل لے جائے گا, سرٹیفکیٹ ڈاکٹر پکڑا دیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے, پاگل ہے, یہ پاگل ہے, یہ تھوڑا سا سٹیایا ہوا ہے, اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو. اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالا کرو یار, ہم بھاگیں. وہ بچے پتہ نہیں کہاں گئے, پب جی میں لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, بس فضول قسم کی. خیر گھنٹیاں بجا کے بھاگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے.
بنٹے کھیلتے تھے, لٹو کھیلتے تھے, مارم پیٹی کھیلتے تھے, پٹو اب کھیلتے تھے. میں تو ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا, میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ منظر دیکھ کے. پرانے کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ بچپن میں کیسے کھیل کھیلے جاتے تھے, وہ سارا بچپن یاد آ گیا. کتنا اچھا کھیلتے تھے یار, ایمپریس کھیلتے تھے, چھپن چھپائی کھیلتے تھے, بھنڈا وہ جو ہوتا تھا نا وہ, اور وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے. اب تو بچوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. بچے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, ایک آدھ بچے ہوتے ہیں, وہ کیا کھیلیں آپس میں بیٹھ کے, بچے ہی نہیں ہو رہے نا. تو ایک آدھ بچے آپس میں کیا کھیلیں گے. ہمارے یہاں تو بہن بھائی تھے ماشاءاللہ, کزن کی ایک الگ فوج تھی پوری. پھر گلی محلے کے ہر محلے میں, ہر پڑوس میں اتنے بچے ہوتے تھے, سب مل کے ایک شغل میلہ لگا رہتا تھا ہر وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل کے قرآن مجید میں انبار لگا دیے کہ میں ہوں. وہ یہ بتا رہا ہے. یہ چڑیا اصل میں ان کو کیوں یقین نہیں آ رہا, اس لیے کہ یہ بڑی عقل کے خلاف بات ہے کہ یار ایک جانور, اس میں اتنا شعور. دیکھو چڑیا کے جب انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے نا, فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ, اس کو خدا نے یہ شعور دیا ہے کہ تو اب انڈے دے گی, انڈوں پہ تو بیٹھے گی, پھر ان میں سے تیرے بچے نکلیں گے. اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے, پہلے سے ایک گھر چاہیے. کس طرح کا, ہر پرندہ الگ ڈیزائن کا گھر بناتا ہے جو اس کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. کون سی یونیورسٹی ہے جہاں وہ چڑیا سیکھ رہی ہے بھائی, ہے بھائی؟ کیا اس کو اس کی ماں سکھا رہی ہے, کیا اس کو اس کی نانی نے سکھایا, کلچر نے سکھایا؟ آپ ایک چڑیا کو بچپن میں تمام چڑیاؤں سے الگ کر دیں, ایک پیئر لے لیں, کسی دوسرے چڑا چڑی کو دیکھنے نہ دیں, وہ بھی یہی عمل کرنا شروع کر دے گی. انڈے دینے کا ٹائم آئے گا, پہلے سے تنکے لے کے گھونسلہ بنانا شروع, سوٹیبل جگہ کا انتخاب کرے گی. خرگوش کی مادہ کیا کرتی ہے, جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال جھاڑ کر ایک کارپیٹ بچھا دیتی ہے بچوں کے لیے, اس پہ بچے دے. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش پالتے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ یہ کیا کہ یار یہ خرگوشنی سیکھتی کہاں سے ہے یہ عمل. کہہ رہے میں نے کیا کیا, بچپن میں ہی ایک نر مادہ خرگوش کو باقی خرگوشوں سے الگ کر دیا کہ ان کو ماحول دیکھنے ہی نہ دو, ان کو ماحول سے متاثر نہ ہونے دو, انہیں کسی خرگوش سے سیکھنے کا موقع نہ دو. کہہ رہے کمال کی بات یہ کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا, اس نے اپنے بال جھاڑ کے زمین پہ بچھا دی. آپ کے لیے یہ عمل معمولی ہے, آپ کہتے ہیں نیچرل ہے, نیچرل. اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. او بھائی دھرنے میں شریک لوگوں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ او بھائی اپنے وسائل میں غور کرنے والے لوگوں, ہر وقت کاروبار بزنس کی خبر کرنے والے لوگوں, ہر وقت گھریلو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے لوگوں, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اس اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں بھائی, اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اوحا ربک الی النحل, اس شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا؟ آپ جب دکان میں جائیں گے شہد کی بوتل کو چاروں طرف سے تحقیق کریں گے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے, اس کے کیا کیا فائدے ہیں. حکیم صاحب سے پوچھیں گے میں شوگر کا مریض ہوں, کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا, ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے. اللہ قرآن مجید میں شہد سے متعلق اس طرح کی ایک بات بھی تذکرہ نہیں کرتا. اللہ کے اور ہی مسائل ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس شہد کو جب تم دیکھا کرو تو سوچا کرو یہ آیا کیسے ہے تمہارے پاس. اوحا ربک الی النحل, چھوٹی سی مکھی, اتنی سی کھوپڑی اس کی, آپ اسے کسی یونیورسٹی میں لے جائیں ہنر سکھانے کے لیے, یونیورسٹی والے بولیں گے بھائی اس کو جانور ہے, اس کو ہم کیا سکھائیں, اس میں تو عقل ہی نہیں ہے, یہ کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گی, اس کو کوئی بندہ لے کر آؤ, انسان لے کر آؤ, وہ بھی عاقل بالغ ہو, سمجھدار ہو, چھوٹا سا بچہ اٹھا کے نہ لے آئیں آپ. اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی جسے تو کھول کے دیکھے گا 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اسے ایسا ہنر سکھا دیا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر, پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا اور درختوں پہ اپنا گھر بنا. خاندانی بناتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ریاض ملک آج تک ایسا گھر نہیں بنا سکا. وہ تو سیمنٹ بجری کے گھر بنائے گا, موم کے گھر, وہ بھی ریاض ملک ہی نام ہے نا. ایک دن میں نے ریاض بصرہ کہہ دیا تھا, وہ پھر کسی نے کہا ریاض بصرہ تو بھائی لشکر جنگوی کے تھے کوئی بڑے, ریاض ملک, سوری ملک ریاض. تو ایسا گھر بنایا
ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کا کام سیکھتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں پہلے 4 سال لگائے گا, 4 سال لگانے کے بعد اگر کراچی میں پڑھے گا تو کخ بھی اس کو پھر بھی نہیں آئے گا. ویسے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں آتا, لیکن یہاں بالکل ہی بھی نہیں آئے گا اس کو. اس کے بعد وہ کئی سال ماہر انجینئروں کے ساتھ ٹائم لگائے گا, عمارتیں بنتا دیکھے گا, کتنا گارا ڈالا جاتا ہے, کتنا سیمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے بھائی. اس کے بعد کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو زمین کتنی کھودنی ہے, اس میں کتنا موٹا سریا ڈلے گا, کئی سال لگتے ہیں اس کو یہ کام سیکھنے میں. اس کے بعد بھی اگر کوئی بڑا پھر پل بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد وہ اطلاع آتی ہے کہ وہ بلڈنگ خود بہت گر گئی. عمارت بنانا آسان کام نہیں ہے. شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا سوٹیبل گھر بناتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ شہد بنانے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. یہ جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس میٹیریل کے علاوہ کوئی اور میٹیریل چل نہیں سکتا. اور جس طرح وہ 6 کونوں کا کھانا بناتی ہے شہد کی مکھی, اگر وہ 4 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا, 8 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا, 6 کونے چاہیے اس کے لیے. اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے طریقے ہیں, اس میں ایک پورا سسٹم ہے. مزدور مکھی, مادہ مکھی, نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اتنے زیادہ میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوائے فیمیل کو چھیڑنے چھاڑنے کے, اور یہ کام کوئی کام نہیں کریں گے. ان میل کو مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اتنے میل ہمارے لیے کافی ہیں جو گروتھ کے لیے, انڈے بچوں کے لیے ضروری ہیں. ایسا خاندانی سیٹ اپ, اور آپس میں ان مکھیوں کا لنک ہے, ربط ہے. اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا, ارتقاء کا نتیجہ ہوتا, کروڑوں سال میں ایک مکھی وجود میں آ جاتی نا. مکھی کا خاندان کیسے وجود میں آ گیا, آپس میں رشتہ داری کیسے ہو گئی, یہ ایک کے ذمے ایک کام, دوسرے کے ذمے دوسرا کام, یہ کیسے بن گیا بھائی؟ انہوں نے کیا ایک دوسرے کو سکھایا ہے؟ ایسا آپس میں کنیکشن ہے, یہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ملکہ مکھی کا کام ہے مینجمنٹ. اس کا کیا کام ہے؟ وہ پورے سسٹم کو مینج کر رہی ہے. وہ اپنا کام کرے گی, وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گی. یہ اتفاق سے ہو گیا کروڑوں سال میں. آج تک اتفاق سے میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا 2 اینٹیں آپس میں جڑ جائیں. کبھی آپ نے دیکھا ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے, خوبصورت سی دیوار ہے, اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, آپ پوچھ رہے کیسے جڑ گئیں؟ کروڑوں سال میں طوفان آیا اور یہ اینٹیں اڑ اڑ کے ٹھک 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 کر کے جڑ گئی ہیں. احرام مصر ہے نا, احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر اتنی بڑی بڑی بے جوڑ دیواریں کس نے کھڑی کر دیں, ایسی عمارتیں کس نے بنا دیں؟ 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کون تھا اس وقت اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا دیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے, خود سے بن گئی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جواب؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سائنسدان بول دیں یار, جیسے وسیم بھائی خود سے وجود میں آ گئے اتفاق سے, بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے, تو احرام مصر میں اتنی بڑی دیوار کروڑوں سال میں خود بخود بن گئی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں سال میں وجود میں آئی. کہہ رہے نہیں, اتنا خوبصورت ڈیزائن کسی نے بنایا ہے. کیسے بنایا ہماری عقل میں نہیں آتا, بنا نہیں ہے, بنایا گیا ہے. تو جس انسان نے وہ دیوار بنائی, جن انسانوں نے, وہ کیسے خود سے وجود میں آ گئے بھائی؟ تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا, اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے, یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی, جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے. اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے. میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا, ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں. کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا. مچھلیاں 2-4 انڈے نہیں دیتی, 12-13 انڈے نہیں ہوتے, ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں. مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے.
وہ اپنے انڈوں کی حفاظت بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لے کے بولنے نہیں کرتی. ہاں مجھے آواز چاہیے, میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے, خوب سمجھ لیں. یونیورسٹیوں میں ایک ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں, ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں, تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ, ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. قدرت نے اس کو بھی بچے دیے, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا, کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا. کھا جاؤ کوئی بات نہیں, جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں, مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی جو پرانی والی ہیں. جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی انسان نکال لیتا ہے, بس کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ, بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتی. وہ اس کے بھی انڈے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت, تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوتی. جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ, گروتھ ریشو کم ہے, جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں نا, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے, اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے, باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو. باپ کی بپتا, بپتا تو نہیں کہتے ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے. جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. سمجھ رہے, میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا نا, کہ سب نے کہا وہ جو ڈاکومنٹری ہے ماں کی ممتا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار کیا کیا عظیم الشان رب ہے جس نے اس جانور کو یہ سب کچھ سکھا دی. یہ مرغی اگر اتنی نیک شریف ہوتی نا, لوگ مرغی کی تعریف کر رہے کتنی نیک, دوسرا چوزا ذرا اس کے قریب لا کے دیکھو, سمجھ رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول, یہی مرغی قاتل ہوگی. تو یہ مرغی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اتنی نیک ہوتی تو اپنے بچوں کی جتنی کیئر کر رہی ہوتی, دوسروں کی کیئر اگرچہ نہ بھی کرتی, قتل تو کم از کم نہ کرتی. دوسرا چوزا ذرا مرغی کے قریب کر کے تو دیکھو آپ, یہی مرغی جس کی آپ اتنی کمنٹس میں تعریف کر رہے ہو کہ سبحان اللہ ماں کی ممتا, کتنی پیاری مرغی, چیل سے لڑ رہی ہے, گدھ سے لڑ رہی ہے. یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. ان چوزوں کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کو یہ پیغام دیا ہے اور خدا نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. یہ اگر شہد کی مکھی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کے لیے شہد بنا بنا کے مارکیٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی, لوگوں نے شہد کی مکھی کی بھی بڑی تعریفیں کی ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز میں, کتنی خوبصورت مکھی ہے, کتنا پیارا کام کر رہی ہے, واہ واہ واہ, مکھی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اتنی اچھی ہوتی تو جب آپ شہد کے چھتے کے قریب جاتے تو آپ کو ڈنگ, بولو بالکل بھی اچھی نہیں. یہ کہہ رہی ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں, قریب آؤ گا تو تیرا باپ بھی آئے گا نا, اس کو بھی نہیں معاف کروں گی میں. کراچی میں اس کے علاوہ زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے, باپ پہ نہیں آؤ نا بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اب کیا کریں, مثال آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, پہلی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, دونوں میں برابری بھی کروں گا.
تو لوگ اجازت مار رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, میں دلائل سے سمجھاتا ہوں, مانتے نہیں. میں نے کہا دلائل سے کراچی میں کوئی بھی نہیں سمجھتا. میں نے کہا تیرے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے بس, معذرت کے ساتھ. اب میں آپ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ویسے درمیان میں ایسی غلط باتیں بھی کچھ آ جاتی ہیں بیچ میں, وہ سب دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا.